آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں۔ آج ہے 13 مئی 2026 اور یہ رہیں آج کی سرخیاں۔ غزہ پر اسرائیل کا قہر، ایران سے سیز فائر کے بعد حملوں میں 35% کا اضافہ، ترکی کی بھیجی امداد پر بھی اسرائیل نے لگایا پہرا، پاکستان اور سعودی ڈیفنس ڈیل کا ایکسٹینشن، الائنس میں ترکی اور قطر کو شامل کرنے کی تیاری، مڈل ایسٹ میں بنے گا نیا پاور بلاک، ہرمز میں ایران کا نیا قانون، امریکی ہتھیاروں کی سپلائی پر مکمل روک، گزرنے والے جہازوں سے وصولا جائے گا بھاری ٹول ٹیکس، ایران کے خلاف 44 ملک آ رہے ساتھ، فرانس برٹن کی بڑی جنگی تیاری، آسٹریلیا بھیجے گا ہائی ٹیک جاسوسی جہاز، پوتن کا سمرتھ دھماکہ، 35,000 کلومیٹر رینج والی نیوکلیئر میزائل کا کیا کامیاب ٹیسٹ۔ ان ہیڈ لائنز کے علاوہ بھی ہیں کئی اہم خبریں۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد اور یہ ہے اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیل سے خبروں کا یہ سلسلہ۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے ساتھ جنگ رکنے کے بعد سے غزہ پر اپنے حملے اور بھی تیز کر دیے ہیں۔ پچھلے 5 ہفتوں کے دوران جب سے امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر بمباری روکی ہے، اسرائیل نے اپنا سارا رخ غزہ کی طرف موڑ دیا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس وہاں اپنی پکڑ دوبارہ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسی لیے وہ یہ حملے کر رہا ہے۔ غزہ کے ہیلتھ منسٹری کے مطابق 8 اپریل کو ایران کے ساتھ جنگ رکنے کے بعد سے اب تک مئی کی 13 تاریخ تک 120 فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں 8 عورتیں اور 13 بچے شامل ہیں۔ یہ تعداد پچھلے 5 ہفتوں کے مقابلے 20% زیادہ ہے جب اسرائیل کی فورس ایران کے آسمان میں حملے کر رہی تھی۔ 13 مئی کو آئی وار مانیٹر ایکلیٹ کی رپورٹ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مارچ کے مقابلے اپریل 2026 کے مہینے میں اسرائیل نے غزہ پر 35% زیادہ حملے کیے ہیں۔ غزہ میں بڑھتے یہ حملے اس بات کا صاف ثبوت ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ پلان ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے جس میں انہوں نے جنگ کو روکنے اور غزہ کو دوبارہ بسانے کی بات کہی تھی۔ اسرائیل کا یہ بڑھتا ہوا اگریسو رویہ، آکرمک رویہ، یہ بتاتا ہے کہ وہ فی الحال غزہ میں رکنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہے۔ غزہ سے ایک اور خبر، اسرائیل اور ترکی کے بیچ بڑھتی تاناتنی کا سب سے برا اثر غزہ کے ان معصوموں پر پڑ رہا ہے جو دانے دانے کو محتاج ہیں۔ اسرائیل نے اب غزہ کے لیے بھیجی جا رہی ترکی کی امداد یعنی ترکی کی طرف سے جو مدد آ رہی ہے اس میں اڑنگے ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اس میں بچوں کے لیے دودھ یعنی بیبی فارمولا جیسی بے حد ضروری چیزیں بھی شامل بتائی ہے۔ حفاظت کا بہانہ بنا کر، سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر اسرائیل ان امدادی ٹرکس کو بارڈر پر ہفتوں تک روک رہا ہے، جس سے غزہ میں انسانی بحران، ہیومینیٹیرین کرائسس اور بھی زیادہ گہرا ہو گیا ہے۔ انٹرنیشنل امدادی تنظیموں اور ڈپلومیٹک سورسز کے مطابق اسرائیل جان بوجھ کر ترکی کے سامان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ترکی اب تک غزہ کو 1,00,000 ٹن سے زیادہ کی امداد بھیج چکا ہے اور وہ وہاں کا سب سے بڑا مددگار بن کر ابھرا ہے۔ شاید یہ بات آپ نے کہیں کبھی سنی ہو۔ یہی بات اسرائیل کو کھٹک رہی ہے اور وہ ترکی کے جھنڈے والے ٹرکس کو چیکنگ کے نام پر انہیں ہفتوں بارڈر پر کھڑا رکھتا ہے تاکہ لوگوں تک یہ مدد نہ پہنچ سکے اور ترکی کا نام نہ ہو۔ حد تو یہ ہے کہ اسرائیل نے ٹینٹ کے ڈنڈے یعنی پولز، کنٹینر اور بجلی کے جنریٹروں تک پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں ڈبل یوز والی ہیں اور حماس ان کا استعمال ملٹری مقصدوں کے لیے کر سکتا ہے۔ اس سخت پابندی اور تیز گرمی کے بیچ اسرائیل نے غزہ کے لوگوں کو نہ صرف بے گھر کر دیا ہے بلکہ انہیں بنیادی کھانے پینے کی چیزوں سے بھی محروم کر رکھا ہے۔ دوستوں، ترکی کی امداد کو روکنا صاف طور پر ایک سوچی سمجھی سازش نظر آ رہی ہے۔ مڈل ایسٹ میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، ذرا خبر سنیے گا۔ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے ایک بہت بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک سعودی عرب کے ساتھ ہوئے اپنے اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ کا دائرہ بڑھا سکتا ہے، اسے ایکسپینڈ کر سکتا ہے۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ اس بڑے الائنس میں ترکی اور قطر کو بھی شامل کیا جائے۔ یاد رہے کہ پاکستان اور سعودی عرب نے ستمبر 2025 میں ایک ڈیفنس ڈیل پر دستخط کیے تھے جس نے عالمی برادری یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی میں ان کی پوزیشن کو مضبوط کر دیا تھا۔ خواجہ آصف کے مطابق سعودی عرب کے ساتھ ہوا یہ معاہدہ مستقبل کے لیے ایک بڑا قدم ہے اور اگر اس میں ترکی اور قطر جیسے ملک شامل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ پاکستانی ڈیفنس منسٹر نے صاف کیا ہے کہ یہ ایگریمنٹ کسی کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کا آخری مقصد اس ریجن میں مڈل ایسٹ میں امن قائم کرنا ہے۔
पाकिस्तान को उम्मीद है कि तुर्की और कतर के जुड़ने से ये ब्लॉक मिडिल ईस्ट और एशिया में एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। लेकिन ये ताकत है किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? आगे बढ़ते हैं। ईरान की आर्मी ने एक बहुत ही बड़ा और सख्त ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब समंदर में हलचल और तेज हो गई है, गेम और खतरनाक हो गया है। 13 मई को ईरानी आर्मी ने साफ कर दिया है कि अब वो अमेरिका के हथियारों को होर्मुज के रास्ते इस रीजन के किसी भी बेस तक पहुंचने नहीं देंगे। यानी होर्मुज के पार तमाम जो अरब मुल्क हैं, होर्मुज के उस तरफ, इधर ईरान, दूसरी तरफ सब अरब मुल्क, वहां अब अमरीकी अड्डों पर हथियार नहीं पहुंच पाएंगे। ईरानी आर्मी के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल अहमद अकरमीनिया के इस बयान की अहम बातें ये हैं कि अकरमीनिया ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि अब से होर्मुज का रास्ता पूरी तरह से ईरानी फ़ौज के स्ट्रेटजिक कंट्रोल में है। अब किसी भी अमरीकी हथियार को इस रास्ते से गुजर कर रीजनल अड्डों तक जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दोस्तों, ईरानी आर्मी के मुताबिक अब अगर किसी भी मुल्क को इस रास्ते से गुजरना है तो उसे ईरान की फ़ौज की निगरानी में ही निकलना होगा, ताकि बिना किसी नुकसान के रास्ता पक्का किया जा सके। ईरानी आर्मी के स्पोक्सपर्सन ने यह भी बताया कि होर्मुज के मगरबी हिस्से की कमान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के पास है, जबकि मशरकी यानी ईस्टर्न हिस्से को ईरानी आर्मी की नेवी कंट्रोल कर रही है। ये दोनों टीमें मिलकर, ये दोनों ईरानी फोर्सेस मिलकर इस रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं। सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? वो ये है कि ईरान का दावा है कि इस कंट्रोल के ज़रिए वो टोल या टैक्स वसूलेंगे, जिससे मुल्क को होने वाली आमदनी तेल से होने वाली कमाई से दोगुनी तक पहुंच सकती है। यानी ईरान अब इस रास्ते को अपनी इकनॉमी का सबसे बड़ा जरिया बनाने जा रहा है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? दूसरे लोग मंजूर कर लेंगे? जानकारों का मानना है कि ईरान का यह कदम सीधे तौर पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक खुला चैलेंज है। होर्मुज के रास्ते अमेरिकी हथियारों की सप्लाई रोकना इस इलाके में अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशंस को पूरी तरह ठप कर सकता है। फिलहाल ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो अब इस समुद्री रास्ते का इकलौता बॉस बनना चाहता है। अब देखना यह है कि क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इस कंट्रोल और टैक्स वसूलने के प्लान को चुपचाप मान लेंगे, या फिर होर्मुज के पानी में कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। हालात तो बता रहे हैं कि ईरान अब आर पार की जंग के मूड में है। वो लोग जो ये कहेंगे कि अरब मुल्कों में हवाई जहाज़ों से हथियार आ जाएंगे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हवाई जहाज़ से जो भी सामान आ सकता है, सबसे बड़े जहाज़ से भी बहुत कम आता है एक पानी के जहाज़ के मुकाबले। तो इसीलिए, और ये सस्ता भी बैठता है, ट्रांसपोर्टेशन महफूज भी होता है। फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन ये क्या फ़र्क मान लिया जाएगा? अमेरिकी आर्मी मान लेगी कि हमारे हथियार हम वहाँ पहुँचाना चाहते हैं, कुवैत, कतर, इराक, नहीं जाने दिए जाएंगे क्या? देखते हैं। एक बड़ी खबर सुनिए सर, ईरान के खिलाफ 44 मुल्क इकट्ठा हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने स्टेट ऑफ होर्मुज में जहाज़ों के मूवमेंट को महफूज बनाने के लिए अपना हाईटेक जासूसी प्लेन भेजने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्लेस ने इंटरनेशनल डिफेंस मिनिस्टर्स की एक मीटिंग के बाद E-7A वेजिटल प्लेन भेजने के प्लान का खुलासा किया। ये प्लेन दुनिया के सबसे एडवांस्ड अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल जहाज़ों में से एक है। इसे सबसे पहले मार्च में उस वक्त इस रीजन में तैनात किया गया था जब ईरान के हमलों से UAE की हिफाजत करनी थी, लेकिन हमले तो हुए UAE पर। होर्मुज के लिए 44 मुल्कों का बड़ा प्लान है, वो सुन लीजिए। ब्रिटेन और फ्रांस की सदारत में हुई एक मीटिंग में 44 मुल्कों ने हिस्सा लिया। इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया और बहरीन जैसे मुल्क शामिल थे। इस मीटिंग का मकसद मिलिट्री ताकत के जरिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते को सिक्योर करने के लिए एक इंटरनेशनल ढांचा तैयार करना है। 44 मुल्कों का मतलब है 44 मुल्कों की नेवी समंदर में। ईरान की सख्त वार्निंग भी अब सुन लीजिए। ईरान ने इस इंटरनेशनल मिलिट्री प्लान पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर कोई भी विदेशी ताकत इस इलाके में मिलिट्री दखल अंदाजी या कोई नया फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करती है तो ईरान इसे टेंशन बढ़ाने वाला एक बड़ा कदम, एक एस्केलेशन मानेगा। ईरान का साफ कहना है कि गल्फ की हिफाजत वहाँ के मुल्कों की जिम्मेदारी है और बाहरी ताकतों का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 44 मुल्क बहुत कुछ होते हैं, 1 2 3 समझ में आता है। 44 मुल्कों से फाइट करना तो आसान नहीं होगा, लेकिन ये सब कह रहे हैं कि हम सिक्योर करने जा रहे हैं रास्ते को।
میں بار بار کہہ چکا ہوں، جب بات سیکیور کی ہو، جب بات ڈیفنس کی ہو، اٹ مینس کہ وہ بات دوسری طرف اٹیک کی ہو رہی ہے۔ اسے سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر کسی نے خلل پیدا کیا ان لوگوں کے راستے میں تو یہ بھی اٹیک کریں گے۔ 40 ملکوں کی نیوی بہت بڑی نیوی ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ برٹین نے ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز میں جہازوں کے موومنٹ کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی جانباز فوج اور جنگی ساز و سامان بھیجے گا۔ ڈیفنس، یہ ان کا بیان ہے۔ ڈیفنس منسٹر جان ہیلی کے مطابق برٹین اس انٹرنیشنل مشن کے لیے آٹونومس مائن ہنٹنگ ایکوپمنٹ یعنی سمندر میں بارودی سرنگوں کو کھوجنے والا ڈرون، ٹائفون فائٹر جیٹس اور اپنا مشہور جنگی جہاز HMS ڈریگن تعینات کرے گا۔ برٹین جان ہیلی نے اس بات کا خلاصہ 40 سے زیادہ ملکوں کے ڈیفنس منسٹرز کے ساتھ ہوئی ورچوئل میٹنگ کے دوران کیا۔ کل رات ہوئی تھی میٹنگ۔ انہوں نے صاف کیا کہ یہ مشن تب پوری طرح کام کرنا شروع کر دے گا جب حالات اس کے لیے صحیح ہوں گے۔ اس مشن کا اصل مقصد ہرمز کے راستے میں انٹرنیشنل ٹریڈ اور جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانا بتایا جا رہا ہے، جسے ایران کی طرف سے لگاتار مل رہی دھمکیوں کے بعد تیار کیا گیا ہے اس مشن کو۔ لیکن یہ مشن ایک بڑی جنگ کی سازش بھی تو ہو سکتا ہے۔ اب ایک اور خطرناک خبر سنیے۔ فرانس کا اکلوتا نیوکلیئر ایئر کرافٹ کیریئر چارلس ڈی گال جبوتی پہنچ چکا ہے، جو ریڈ سی کے مہانے پر موجود فرانس کا سب سے بڑا افریقی بیس ہے۔ 6 مئی کو اس ایئر کرافٹ کیریئر نے سوئز نہر کو پار کیا تھا، ہلکے چلتا رہا، اور یہ جنگی جہاز رافیل فائٹر جیٹس کے ساتھ اب باب المندب کے راستے یہاں پہنچ گیا ہے۔ جبوتی نیچے ہے۔ آفیشیل طور پر اس مشن کا مقصد کمرشل جہازوں کی حفاظت کرنا بتایا جا رہا ہے۔ ایمنل میکرون کا کہنا ہے کہ فرانس اس علاقے میں جاری جنگ کا حصہ نہیں ہے اور اس کی پوزیشن دوسرے ملکوں سے ذرا الگ ہے، لیکن ایکسپرٹس اور جانکاروں کا ماننا ہے، میرا بھی، کہ اپنا اکلوتا نیوکلیئر کیریئر اس علاقے میں تعینات کرنا محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی ایسے نہیں تعینات کرتا۔ چارلس ڈی گال کا جبوتی پہنچنا صاف اشارہ ہے کہ فرانس ریڈ سی اور گلف میں بڑھتی ٹینشن کے بیچ اپنی ملٹری طاقت دکھانا چاہتا ہے۔ میرا انالیسس یہی کہتا ہے کہ جب آپ اپنا سب سے بڑا اور طاقتور جنگی جہاز کسی ہاٹ زون میں بھیجتے ہیں تو اس کا مقصد صرف الگ دکھنا نہیں بلکہ اپنی موجودگی درج کرانا اور ضرورت پڑنے پر بڑی کارروائی کے لیے تیار رہنا بھی ہوتا ہے۔ اس قدم سے اب ریڈ سی کے آس پاس ٹینشن اور بڑھنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ امریکہ اور برٹین کے بعد اب ایک اور بڑی طاقت یعنی فرانس اپنی پوری ملٹری پاور کے ساتھ وہاں جم گئی ہے۔ 13 مئی کو یہ خبر ہلچل مچا رہی ہے۔ جبوتی، یمن، تھوڑا سا گھومیں، ادھر عمان کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز، گلف آف عمان کے ساتھ ہی تو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، کچھ 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے سر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ روس نے اپنی سب سے خطرناک نیوکلیئر میزائل سرمت کا کامیاب ٹیسٹ کر کے پوری دنیا میں ہنگامہ مچا دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پورا دھیان اب چین کی طرف ہے، وہ چائنا میں موجود ہیں، اور ان کی کیا میٹنگ ہوئی، کیا بات ہوئی، یہ اپڈیٹس ابھی آ رہی ہیں، مکمل پیکج صبح دیں گے۔ خیر، اسی بیچ ولادیمیر پوتن نے یہ میزائل لانچ کر کے کھیل ہی پلٹ دیا ہے۔ اس کی رینج 35,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، یعنی یہ دنیا کی کسی بھی شہر کو اپنا نشانہ بنا سکتی، 35,000 کلومیٹر، اور امریکہ تک ان راستوں سے یہ میزائل پہنچ سکتی ہے جہاں اس کا رڈار کام نہیں کرتا۔ یہ اپنے ساتھ 16 الگ الگ نیوکلیئر وار ہیڈز لے جا سکتی ہے، جن کی تباہی مچانے کی طاقت کسی بھی ویسٹرن میزائل سے 4 گنا زیادہ ہے۔ روس کا دعویٰ ہے کہ اسے دنیا کا کوئی بھی ڈیفنس سسٹم نہیں روک سکتا اور اس کا نشانہ کبھی نہیں چکتا۔ اس کے ساتھ ہی اورشنک بھی اب نیوکلیئر حملوں کے لیے تیار ہے، اورشنک میزائل روس کی، جبکہ پوسیڈن اور بیوریوسٹنک جیسے ہتھیاروں کے آخری ٹیسٹ بھی چل رہے ہیں۔ فی الحال ان خبروں کے ساتھ ہی اس بلیٹن میں اتنا ہی۔ دیجیے اجازت، سلامت رہیے، خوش رہیے۔